اللہ 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 سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وَأَذْهِبْ حُزْنَ قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ٹھیک ہے، کوئی بات پڑھ سکتے، کیونکہ درود شریف کے بارے میں تو خود حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ساری دنیا کے وظیفے چھوڑ دے صرف درود شریف پڑھتا رہے، حضور نے فرمایا یکفی ہمک و غمک، تو یہ درود جو ہے تمہارے ہر ہم غم کو ختم کر دے. بہرحال یہ آگے جو آپ نے لکھا ہے کسی حدیث میں تو ہے نہیں، کسی بزرگ نے لکھا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے 29 عمرے کیے، اس نے 10 عمروں میں تو سر پہ ٹک لگوائے، جب پتہ چلا تو پھر پورے سر کا حل کروائے. دم ایک ہے، ایک قاعدہ یاد رکھو، جب غلطی ایک قسم کی ہو تو دم ایک ہوتا ہے، چاہے وہ 10 دفعہ کرے، چاہے 2 دفعہ کرے، چاہے 4 دفعہ کرے. لیکن یہ نہ کرنا کہ چلو بھی ایک ہی بکری بھرنی پڑتی ہے. نہیں، گناہ بھی تو ہے نا کہ تم نے قرآن کی مخالفت کی. اللہ کے قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. موبائل فون کے ذریعے قرآنی آیات کا بھیجنا مٹانا کوئی گناہ کے باعث نہیں ہے، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں. آج کل تو اللہ نے اس کو ایک دور تھا جب نیا ٹیپ ریکارڈر آئے تھے، تو اس وقت ہم بڑے حیران ہوتے تھے، یار ایک اور عذاب آ گیا. ریڈیو تھا، پھر یہ ٹیپ ریکارڈر آ گیا، ہر آدمی ٹیپ ریکارڈر چلا کے حل بھی چلا رہا ہے تو ٹیپ ریکارڈر ساتھ ہے، تو اس میں گانے سن رہا ہے تو بڑی طبیعت. لیکن اللہ نے اس ٹیپ ریکارڈر کے شر کو خیر میں بدل دیا کہ پھر اس کیسٹ کے ذریعے اتنا اللہ کا دین پھیلا، علماء کی تقاریر، درس، کہ پوری دنیا میں خیر پہنچا. الحمدللہ شر نیچے رہ گیا، خیر غالب آ گیا. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون ہے یا اس پہ انٹرنیٹ ہے، اس میں بھی اللہ نے ایسا کام لیا ہے، یقین کریں کہ سیاہ 6 کتابیں حدیث کی جو ہیں ساری کی ساری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. ایک کہتے ہیں مکتبہ شاملہ، انٹرنیٹ پہ کھولیں گے نا مکتبہ شاملہ تو اس میں 60,000 کتاب موجود ہے، ہر فن کی کتاب موجود ہے. فقہ علی المذاہب الاربعہ، 4 اماموں کی فقہ موجود ہے. علم المیراث موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتری کا کام بھی تو لے رہے ہیں. جیسے کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ فیس بک پہ یا یوٹیوب کے ذریعے بھی درس جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے اور پہنچائے جائیں گے. یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اب ساتھیوں نے کوشش کی تو اب یہ کام بھی چل پڑا. پتہ نہیں اللہ عالم کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہوں گے. یہ سب اللہ کا کرم ہے. اللہ چاہے تو تیری آواز مکے اور مدینے، اور اگر نہ چاہے تو اپنے بھی نہیں سنتے، گھر والے بھی نہیں سنتے، دوست بھی نہیں سنتے، احباب بھی نہیں سنتے. تو اس لیے کوئی بات نہیں، موبائل پہ آدمی آیت بھیج دیتا ہے، پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے، پھر اور آیت، کوئی ایسی بات نہیں. کہتے ہیں جی میرا بہنوئی جو ہے
اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہا ہے، میری دوسری بہن اس بہنوئی کے ساتھ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ بہنوئی تو اس کے لیے تو دیور ہوگا، تو حضور نے فرمایا الحمو والموت، یہ تو موت ہے کہ اس پہ شک بھی کوئی نہیں کرتا، اور اسی لیے گناہ ہوتے ہیں، نتیجہ دنیا کی بھی سزا اور آخرت کی بھی سزا، اس لیے بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور میری بیوی کو بھی اپنے دین کے لیے قبول، اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے۔ صرف اپنے لیے دعا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دین کے لیے قبول فرماؤ، اور اللہ حق کی غلبہ و فتح اور نصرت کا فیصلہ فرماؤ۔ اگر رشتوں میں شک آ جائے تو کیسے شک سے بچیں؟ بلا وجہ شک نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ ان بعد الظن اسم، بعض شک ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اس لیے لا حول پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ لا حول پڑھا کریں، اور جب کوئی ایسا خیال بھٹکنے لگے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ آیا، لیٹ ہو گیا، احرام نہیں باندھ سکا، راستے میں میقات کا علم نہیں تھا، جدہ ایئرپورٹ کا اتر کے احرام باندھا، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ اب دم کی رقم نہیں دی جا سکتی، دم بکری لے کے ذبح کریں اور غریبوں کو تقسیم کریں، یا کسی ادارے میں جا کے دے دیں گے یہ دم کر دو۔ اگر ہم نفلی طواف کر رہے ہیں تو درود شریف پڑھ، چاہے فرضی طواف بھی ہو، ہر طواف میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف تو ایسی نعمت ہے جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ میرے مدنی پہ درود بھیجو۔ حضرت مسجد عائشہ سے، بالکل میرا بھائی، مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نہیں قائل ان سے جھگڑا نہ کریں، ان کے نزدیک نہیں ہوتا ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے عورت عمرہ کرے یا مرد کرے ہو سکتا ہے۔ ہمارے مولوی بریلوی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی سب نے منایا ہے لیکن شیطان نے نہیں منایا۔ یہ ان کو کیسے پتا ہے؟ شیطان سے تعلق ہے، انہوں نے بتایا ان کو، کیونکہ میں نے نہیں منایا، برادری ہے، تعلق ہے۔ انا للہ۔ دیکھو میرا بھائی، ساری دنیا میں اس وقت کفر زیادہ ہے، پھر کفر حق ہو گیا۔ مسلمان تو پوری دنیا میں صرف 1 ارب 36 کروڑ ہے، باقی سب کافر ہیں۔ تو اگر ساری دنیا بھی کوئی غلطی کرے وہ دین نہیں بن سکتا جب تک قرآن حدیث نہ ہو۔ آپ اتنی لمبی چوڑی تقریریں کیوں کرتے؟ آپ ہمیں دکھا دیں گے جی حضرت ابو بکر نے منایا، حضرت عمر نے منایا، حضرت عثمان نے منایا، حضرت علی نے منایا، اہل بیت نے منایا، بات ختم، جھگڑا ختم، ہم بھی منائیں گے، آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے ہو تو اگر مگر چونکہ چنانچہ کہا کہ دنیا کے عقیدہ خراب نہ کرے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل کر کے پھر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے ابتدا میں۔ 5 لیٹر پانی دیتے ہیں، اس سے زائد لینے کی اجازت لے جائیں، جتنا لے جا سکتے، کارگو کرا دیں، چاہے 200 ڈبہ لے جائیں۔ تم بھی تو کہتے پیسے نہ لگے، چوری لے جائیں سامان میں چھپا کے، اگر زمزم سے تمہیں محبت ہے۔ اچھا ویسے ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ موجودہ دور کے چونکہ سائنس اتنی اوپر ترقی کر چکی ہے کہ ایک سب سے بڑا جو اختبار کا مرکز ہے، اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ زمزم کا میں تحلیل کرتا ہوں، زمزم کی تحلیل کی، پھر اس نے کہا کہ میں نے زمزم کا مثلاً
ایک جیلون میں 10 قطرے زمزم ڈالا، خدا کی شان، سب میں زمزم کا اثر آ گیا۔ اور یہ تو انگریز مان رہے ہیں کہ زمزم تھوڑا سا ہم نے زیادہ میں ڈالا، سارا زمزم ہو گیا۔ تو بہرحال اصولی بات تو یہی ہے کہ اصل چیز لے جائیں جتنا ممکن ہو، نہ ہو بتا دیں بھی ہم مجبور ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق کے بغیر احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، 3 گھنٹے کے بعد حلق کیا، بالکل دم ہے۔ بھائی مسجد ایسا سے عمرہ ہو سکتا ہے، سب کے لیے ہو سکتا ہے جب حضور کا حکم ہے۔ یا تو حضور فرما دیتے کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان معذور ہے، کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال آپ میرے لیے اور میری گھر والی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی تو بس وہ بیچاری کے پلسٹر لگے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں پہ، پہلے بیچاری کا ٹانگ کا حادثہ ہوا تھا، اب دونوں ہاتھ بھی پلسٹر میں آ گئے، کھانا بھی مشکل، پینا بھی مشکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک الخیر۔ غار ہرا میں جانا، نفلیں پڑھنا حکم کوئی نہیں، کوئی جاتا ہے تو 1,00,000 دفعہ جائے، کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ جانے کا حکم بھی نہیں ہے۔ مدینے سے آتے خواتین نے ہوٹل میں احرام تبدیل کیا، کوئی حرج نہیں، تبدیل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ متبرک چیزوں کی زیارت جیسے کعبۃ، جس کا حکم ہے کرو، جس کا حکم نہیں نہ کرو۔ کعبے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ روضہ مبارک پہ رہیں تو ادب کا تقاضا یہی ہے، جب پہلے دن جائیں تو صلاۃ و سلام پڑھیں، باقی جتنے دن رہیں درود شریف پڑھیں، حرم کے اندر بھی، گھر میں بھی، ہوٹل میں بھی، چلتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی۔ پھر جب آنا ہو تو صلاۃ و سلام پڑھیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ دن میں 1 دفعہ۔ خواتین اگر نفلی طواف کرنا چاہیں نیچے کیوں نہ کریں، بالکل کریں۔ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، بڑی مہربانی آپ کو اللہ جزائے خیر دے، ہم پر قرض ہے تو استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم از کم 1000 دفعہ روزانہ پڑھو، ہر نماز کے بعد یعنی 2 تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں قرض ورض اڑ جائیں گے، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن ہے وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن باپ کے لیے الگ، ماں کے لیے الگ۔ طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر 313 مرتبہ آیت الکرسی طواف میں پڑھیں تم 3 لاکھ دفعہ پڑھو، باقی کوئی حکم نہیں حدیث میں کہ اتنا مرتبہ پڑھو۔ جو لوگ ٹک لگواتے ہیں ان پہ دم پڑ جاتی ہے، ادھر کے ہوں یا کدھر کے ہوں۔
ایک 70 سالہ ضعیف عورت جس کی طبیعت ایسی ہے کہ ہوٹل سے حرم پکڑ کر لایا جاتا ہے، بیت الخلا بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، جوان بیٹے ہیں، صاحب حیثیت بھی ہے، والدہ کو ایک گروپ کے ساتھ بھیجی، اللہ ان بچوں کو ہدایت دے، اتنی بے شرمی کے ماں کو تم گروپ کے ساتھ بھیجو، خود آؤ، ساتھ رہو، خدمت کرو، جنت کماؤ۔ حدود حرم سبز لائن کے اندر جو لوگ جوتے پہن، اگر جوتے پاک ہیں تو ہر جگہ پہن سکتے ہیں، پلید ہیں تو کسی جگہ بھی نہیں پہن سکتے۔ میرے والد فوت ہوئے، بھائی چھوٹے تھے، والد کی وراثت میں کوئی کچھ نہ تھا، میں اپنی کو پتہ نہیں بڑا کیا، ذاتی پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال جو زمین تم نے پیدا کی اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، گورنمنٹ میری تنخواہ میں سے 500 روپے ڈپازٹ فنڈ جمع کر رہی ہے، اگر میں 500 روپے سے بڑھانا چاہوں یہ جائز ہوگا؟ نہیں، جو بڑھاؤ گے پھر اس پہ جو ملے گا وہ سود ہوگا، جو گورنمنٹ خود لیتی ہے اس پر جو ملے گا وہ سود نہیں ہوگا۔ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن چند دنوں کے لیے مکہ مدینہ آئے تو مسجد آ سکتی ہے، جہاں حضور نے فرمایا ہے کہ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع بھی نہ کیا کرو۔ ہم نے عمرے کے لیے آئے، طواف بجائے حجر اسود کے رکن یمانی سے شروع کیا، رکن یمانی پہ ختم کیا، وہ ہوا ہی نہیں، فوراً طواف دہراؤ صحیح طریقے سے، ورنہ عمرہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب طواف نہیں ہوگا تو صفا بھی نہیں ہوگی۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، پاکستان سے چھٹی کر کے آیا ہوں، عمرہ نہیں کیا، دم ادا کریں، آپ کے پاس تو یہاں کے پیسے ہیں نا، یہ کیا مانا جو یہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے شریعت بدل جاتی ہے؟ قرآن مجید پڑھ کے والدین کو ثواب بالکل پہنچتا ہے، والدین کے لیے الگ الگ، سفید بالوں کو کلر کرنا تو جائز ہے لیکن سیاہ کلر نہ ہو۔ طواف الوداع سے کون سا طواف مراد ہے؟ جو آخری طواف ہوتا ہے جب کر کے آدمی چلا جاتا ہے، لیکن عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سر منڈانے سے پہلے احرام کھول کے دوسرے کپڑے پہنے، پھر اگر جلدی سے سر منڈایا دم نہیں ہے، اگر 3-4 گھنٹے گزر گئے دم ہے۔ تمام انبیاء اپنے قبور مبارک میں زندہ ہیں، اگر احرام پہن کے کوئی دھاگا وغیرہ توڑا جائے تو کیا ہو گیا؟ ساری دنیا کے دھاگے توڑ ڈالو۔ ہم نے احرام گھر سے نہیں باندھا، جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گیا۔ مسجد عائشہ مسجد جیرانہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، اگر 10 دن 15 دن کے بعد عمرہ کریں اچھی بات ہے، بال نکل آتے ہیں اس طرح پھرواتے رہیں۔ ایک ہندو نے اپنے ملازم مسلمان کو عمرے کے لیے بھیجا ہے، بالکل عمرہ قبول ہوگا، بلکہ دعا کرو اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ اس نے پیسے تمہیں دے دیے، ہندو ہو یا کوئی ہو۔ پاکستان آیا، عمرہ ادا کیا، دوسرے عمرے کے ارادے سے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، نوافل پڑھے، لیکن سعی اور حلق بھول گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ حلق بھی کرائیں، دم بھی دیں، پہلے بھی عمرہ کر چکے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ حلق کرانا ہے، بھول کیسے گیا؟
ایک سفر میں ایک عمرہ کریں یا 100 کریں سب جائز ہے۔ حضور پاک نے حج بھی تو ایک کیا ہے نا، پھر جو 10 حج کریں یا 20 حج کریں وہ منع ہے۔ عمرہ طواف مردوں کے لیے، زندوں کے لیے خود کرو، ان کو ثواب دو۔ اگر آپ کو بیماری ہے، تھوڑا تھوڑا پانی آتا رہتا ہے، تو ایک وضو کے لیے دوسری نماز تک آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت کے عمرے کرنے سے پہلے احرام پر گندگی لگی، اس نے 3.5 گھنٹے سلے ہوئے کپڑے پہن لیا، احرام سوکھنے کے بعد 3.5 پھر احرام باندھا، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، لیکن لبیک پڑھنا بھول گیا۔ اگر آپ نے کوئی اور اللہ کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہیں کیا ہے تو پھر عمرہ نہیں ہوتا، دوبارہ کرو، کیونکہ تلبیہ پڑھنا تو بالکل سنت ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اسی لیے حضور پاک نے جب نیت کی تو ہی فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ احرام کی حالت میں سینے کے بال توڑے ہیں، دم تو نہیں پڑتا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر ایک آدمی عمرے میں طواف اور صفا کے بعد بلیڈ سے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اپنے سر پہ اس طرح پھیرے، یا 2 ساتھی ہیں دونوں ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر لیں تو جائز ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اللہم فرج ہمومنا و ہموم المسلمین، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،
جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی دین کے مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ